تذکرہ کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جب وہ جیل میں تھے تو جیل سے وہ کیسے وزیر خزانہ بن گئے، عزیز مصر بن گئے۔ اس وقت فرمانروا نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے اور 7 زرد خوشے ہیں جو کہ سرسبز 7 خوشوں کو نگل رہے ہیں۔ بادشاہ پریشانی کے عالم میں اٹھا اور حکم دیا کہ ماہر جو ہیں خواب کی تعبیر بتانے کے جتنے بھی ماہر ہیں ان کو بلایا جائے اور فی الفور میرے خواب کی جو ہے وہ تعبیر بتائی جائے۔ اطراف کے سارے ماہر جادوگر اور تعبیر بتانے والے بلا لیے گئے، لیکن وہ تمام کے تمام خواب کی تعبیر بتانے میں بے بس نظر آئے۔ انہوں نے صرف 7 گائیوں کو سال کی طرف اشارہ دیا کہ یہ 7 سال کو ظاہر کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس خواب کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈلوانے کا حکم صادر فرمایا۔ اس ٹائم بادشاہ کا ساقی جو یہ بات بھولا ہوا تھا کہ جیل میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ آپ فرمانروا کے ساتھ میرے خواب کی تعبیر کا ذکر ضرور کرنا، لیکن وہ اس ٹائم تک بھولا ہوا تھا، یا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ بھولا ہوا تھا۔ تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو آپ کی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ فوراً جاؤ اور فوراً میرے خواب کی تعبیر لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور دونوں خواب اس کو بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی کہ جو 7 گائے موٹی گائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی نعمت کے 7 سال ہوں گے، اور جو 7 دبلی گائے اس خواب میں ظاہر کی گئی ہیں وہ 7 سال قحط سالی کی ہیں۔ تو وہ خواب کی تعبیر لے کر واپس فرمانروا کے پاس آیا اور ساری صورتحال سے فرمانروا کو آگاہ کیا۔ فرمانروا یہ خواب کی تعبیر سن کے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ واقعی یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر وہ آدمی سچا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے پاس اس سے بچاؤ کی تدبیر بھی ہوگی، لہٰذا اس کو آزاد کرو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف آزاد کر دیا گیا بلکہ آپ کو وزیر خزانہ اور زراعت کے امور پر فائز کر دیا گیا، اور ساتھ ہی عزیز مصر کے خطاب سے نوازا گیا۔